ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کی عظیم داستان سنانے جا رہے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر جب بھی عدل و انصاف کی مثال دی جاتی ہے تو چند نام چمک اٹھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک روشن نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، جنہیں دنیا عمر ثانی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کی 2.5 سال کی خلافت نے پوری امت کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 61 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تھا، لیکن پرورش ایسی سادگی اور پرہیزگاری میں ہوئی کہ بچپن ہی سے آپ عام بچوں سے مختلف دکھائی دیتے۔ آپ کے چچا حضرت عمر بن خطاب کی سیرت و کردار آپ کے دل میں رچ بس گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ کم عمری سے ہی تقویٰ اور انصاف کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ جب آپ جوان ہوئے تو دنیاوی شان و شوکت کے بجائے دین کا علم اور عبادت آپ کی زندگی کا حصہ تھے، لیکن اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ مقام رکھا تھا جس نے آپ کو تاریخ کا ایک عظیم حکمران بنا دیا۔ خلافت سنبھالنے سے پہلے آپ گورنر مدینہ رہے۔ وہاں بھی آپ کی نرمی، انصاف پسندی اور عوام کے ساتھ سادگی نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ پھر وہ دن آیا جب آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت بنو امیہ زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیت المال امرا کی عیاشیوں پر لٹایا جا رہا تھا، عام لوگ بھوک اور ظلم سے تڑپ رہے تھے، اور شاہی خاندان اپنے اقتدار کو دنیاوی رنگینیوں میں ضائع کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے، سب کچھ بدلنے لگا۔ سب سے پہلے آپ نے شاہی اخراجات بند کر دیے، اپنے ذاتی محل کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے، اور اعلان فرمایا کہ بیت المال کی ایک ایک پائی عوام کی امانت ہے، جس پر کسی کا ذاتی حق نہیں۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پہچان یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکاری چراغ جل رہا تھا اور کسی نے آپ سے ذاتی بات کرنی چاہی تو آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور کہا یہ چراغ بیت المال کا ہے، ذاتی گفتگو کے لیے نہیں۔ پھر آپ نے اپنا ذاتی چراغ جلایا اور بات کی۔ یہ عدل و انصاف صرف ایک واقعے تک ہی محدود نہ تھا۔ آپ نے پوری سلطنت میں ایسے قوانین نافذ کیے جنہوں نے عوام کی حالت بدل دی۔ زمین کا ٹیکس منصفانہ کر دیا، زکوٰۃ کا نظام درست کیا، اور رشوت خوری اور ظلم کا دروازہ بند کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں غربت اس حد تک کم ہو گئی کہ بیت المال میں مال جمع رہتا، لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ لوگ زکوٰۃ لے جانے کے لیے نکلتے تو مستحق نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی اہلیہ نے کہا، اب تو آپ کے پاس خلافت کا خزانہ ہے، کچھ اپنے گھر پر بھی خرچ کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے بندوں کی امانت ہے، میرا اور میرا گھرانہ بھی انہی بندوں میں شامل ہے۔ پھر آپ نے اپنے ذاتی زیورات تک بیت المال میں جمع کرا دیے، تاکہ کوئی نہ کہے کہ خلیفہ نے اقتدار کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ راتیں آپ کی عبادت اور عوام کی فکر میں گزرتی۔ کبھی کبھی دربان کہتا کہ اے امیر المومنین آرام کر لیجئے، تو آپ فرماتے، اگر میں سو گیا تو میرے رب کے حضور میں کیا جواب دوں گا؟ آپ اپنے گورنروں اور عہدیداروں کو خط لکھ کر تاکید کرتے کہ رعایا کے ساتھ عدل کریں، اور اگر کسی نے ظلم کیا تو وہ ان کا نہیں بلکہ میرا دشمن ہے۔
صرف 2.5 سال کی خلافت میں آپ نے ایسی تبدیلیاں کی جنہوں نے خلافت اسلامیہ کو نئی جان بخش دی، لیکن یہ بوجھ آپ کے جسم پر بھاری تھا۔ آپ دن رات امت کی فکر میں رہتے، کم کھاتے، کم سوتے اور ہمیشہ اللہ کے حضور جھکتے۔ آخر کار 39 سال کی عمر میں آپ نے دنیا کو الوداع کہا۔ وفات کے وقت بھی آپ نے یہی نصیحت کی کہ ہمیں اس دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، عیاشیوں کے لیے نہیں۔ آپ کا انتقال اگرچہ جلد ہو گیا، لیکن صرف 2.5 سال کی خلافت نے صدیوں کے حکمرانوں کو سبق دیا کہ اصل حکومت طاقت سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے قائم رہتی ہے۔ آج جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام اس طرح چمکتا ہے جیسے اندھیرے میں چراغ۔ آپ کی خلافت کم وقت پر محیط تھی، لیکن اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ آپ نے دنیا کو یہ سچ دکھایا کہ اسلام کا حکمران اگر تقویٰ، عدل اور سچائی پر قائم ہو تو چند سالوں میں بھی پوری امت کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔